السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم عقوق الأمہات ووعد البنات ومنع الوہات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإذاعة المال، متفق عليه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و برتری اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور اپنے بندوں کو بن مانگے عطا کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے اور تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا اور ان کو پرورش کرنے والا ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین والمرسلین احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ عزیز طالبات، ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی، یہ پچھلے دو درسوں میں اس حدیث کا خلاصہ ہم پڑھ رہے تھے الحمدللہ۔ تو اس میں جو 6 باتیں ذکر کی گئی ہیں، اس میں سے 5 باتوں پر ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ آئیے انشاءاللہ آج وہ 6ٹی بات اس میں کیا ہمارے لیے بتائی گئی ہے، اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو، بیٹیاں زندہ درگور کرنے کو اور روکنے اور دینے کو حرام فرمایا ہے، جبکہ تمہارے لیے قیل وقال کو، کثرت سوال کو اور مال ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو عزیز طالبات، اس میں آخری بات جو ہم بتائی گئی ہے اس حدیث میں، آخری حصہ جو ہے وہ ہے اضاعت المال۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی مال جمع کرنے میں حریص ہو، دوسرا یہ کہ وہ اسے خرچ بھی نہ کرے، یہ بھی برا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اضاعت المال کیا ہے، مال کا ضائع کرنا کسے کہیں گے، زیادہ خرچ کرنے کو کہیں گے یا کس چیز کو کہیں گے؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اکثر اہل علم نے اضاعت المال کا معنی یہ لیے ہیں کہ اس سے مراد خرچ کرنے میں فضول خرچ کرنا ہے، اس سے مراد اسراف ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اس سے مراد مال کو حرام چیزوں میں خرچ کرنا ہے، جیسے ناچ گانوں میں، فلمیں دیکھنے میں، مطلب ایسی چیزوں میں جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ وہ خرچ ایسی جگہ نہ ہو جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی معاملہ ہو۔ کسی کا حق مار کے وہ دین میں لگا رہا ہے، ایسا بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے دنیاوی چیزوں میں ایسا خرچ کر رہا ہے جس کے ذریعے سے دوسروں کا حق مارا جا رہا ہے، ایسی صورت میں اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ مال کو خرچ کرتا ہے تو یہ مال کو ضائع کرنا ہے۔
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مال کو ضائع کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال کو بندوں کی مصلحتوں کے لیے قیام بنایا ہے۔ قیام سے مراد جس کو ہم اسٹیبلٹی کہتے ہیں، انسان کے لیے وہ قوت اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ مال انسان کے پاس ہوتا ہے، مثلا چاہے وہ میڈیکل ایشوز ہو، بچوں کی پڑھائی کا معاملہ ہو، کھانا پینا اور اس طرح سے کرائے، مختلف قسم کے خرچ ہوں، انسان کسی کا محتاج نہیں رہتا ہے، وہ اپنی ضرورتیں بخوشی پوری کر لیتا ہے۔ تو مال انسان کے لیے قوت ہے، اس کے لیے ایک پلر ہے، ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو مال کو ضائع کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہے۔ فرماتے ہیں مال کی فضول خرچی میں، مال کے ضائع کرنے میں ان ساری مصلحتوں کو ضائع کر دینا ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، جیسے کہ اپنے گھر کا خرچ، کھانا پینا، پڑھائی، بچوں کی پڑھائی کا معاملہ۔ اگر مال کو ضائع کریں گے تو ان ساری مصلحتوں کو ضائع کر دینا ہے۔ چاہے تو ضائع کرنے والا اپنی مصلحت برباد کرتا ہے کہ یوں ہی خرچ کر دیا ہے، بے تحاشا خرچ کر دیا ایسی چیزوں میں جس میں ضرورت نہیں تھی، بعد میں اس کے لیے خرچ آ گئے، اس کے پاس خود کے لیے نہیں ہے، یا بے تحاشا اس نے خرچ کر دیا، فضول خرچی کی، لیکن بیوی، بچے، ماں باپ جو بھی اس کے زیر نگرانی ہیں، ان کی ضرورتوں کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، اب مانگتا پھر رہا ہے۔ تو مال کا ضائع کرنا یہ اسلام میں پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ شیخ الالبانی رحمہ اللہ ابن حجر الہیتمی رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہیں، اس کی مثال ہے کہ مال کا ضائع کرنا سے مراد کیا ہو سکتا ہے۔ ابن حجر الہیتمی اپنی کتاب میں کہتے ہیں، ہمارے اصحاب نے، ہمارے ساتھیوں نے جو ہم خیال ہیں فقہ میں، انہوں نے قبروں پر چراغ جلانے کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑا چراغ نہیں، چھوٹا کہا کہ اس کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ مقیم کے لیے، نہ جو زیارت کے لیے آتا ہے اس کے لیے۔ اور علماء نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ اسراف ہے، مال کا ضائع کرنا ہے، اور مجوسیوں کی مشابہت ہے کہ وہ تقدس کے طور پر چراغ جلائے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ قبروں پر چراغ جلانا یہ مال کو ضائع کرنا ہے۔ احکام الجنائز میں شیخ الالبانی نے یہ بات کہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کا ضائع کرنا اسلام میں پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اسراف، فضول خرچی، یہ سب چیزیں اسلام میں ناپسندیدہ چیز جانی جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ تھا اس حدیث کا خلاصہ۔ مسلمان کو اپنے اخلاق کو اونچا کرنا ہے، کیسے؟ اس حدیث پر عمل کر کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حرام کی ہیں چیزیں، ان محرمات سے بچنا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے ان سب کا عمل سے، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ تو ہم کیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے دائروں میں آ سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کیے ہیں ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ کام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن اعمال سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ہمیں وہ اعمال عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔